السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ درود و سلام محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ، آل رسول، اولاد بطول، آل پیغمبر کی سعادت جو میرے اللہ آحد نے مجھ ناچیز کو بخشی ہے، میں اس میں آج اپنی ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ اللہ کا وہ فرمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا آج کا خطبہ ماہ ربیع الاول سے متعلق ہے کہ اس کی دین اسلام میں کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کتنی حقیقت موجود ہے اور اہمیت موجود ہے۔ میری بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اور سچ پوچھیں تو میں دنیاوی بات سے ہٹ کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے تمام انبیاء کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پورے 12 مہینوں میں سے صرف 4 مہینوں کو ماہ مقدسہ قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اس نے کسی دوسرے مہینے کی بات نہیں کی۔ ماہ محرم، ماہ رجب، ماہ رمضان اور ماہ ذی الحج، یہ اللہ نے 4 مہینوں کو تقدس بخشا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں کا تقدس میرے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ نے ربیع الاول کو ماہ مقدس کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، ختم المرسلین، رحمتاً للعالمین کی نہ ولادت ہوئی، اور نہ ہی اس 12 تاریخ کو اس محسن انسانیت، فخر بشر اور تمام عالم کے لیے جو رحمت تھے، جب انہوں نے پردہ فرمایا دنیا سے، تب بھی 12 تاریخ ربیع الاول کی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا علمی فہمی سوچ کا فقدان ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ اگر میلاد کا طریقہ اپنایا ہوتا تو سب سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین اپنے سے پہلے پیغمبروں کے میلاد کا انعقاد فرماتے، پھر آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری محترمہ مکرمہ معظمہ مطہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کی کا میلاد مناتے، ان کی ولادت کا یا ان کی وفات کی برسی پر خیرات ہی فرماتے، کھانا دیتے، اگر پھر وہ خیرات فرماتے، کچھ وہاں پہ کھانے کا طعام کا پروگرام کرتے۔ اگر ہم دنیاوی مثال کو لیتے ہوئے، اور اکثر لوگ حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں، تو چلے آج ہم دنیاوی مثال کو لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اور اپنے بزرگ جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی برسی مناتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کے لیے کیوں نہیں کرتے، پھر ان پاک ہستیوں کے لیے نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، یہ دنیاوی دلیلیں ان لوگوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، لیکن چلیں بات کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ تو اللہ احد کے محترم المکرم ہیں، ان کے میلاد منانے میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ دلیل ہی بہت ضعیف ہوتی ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی برسیاں مناتے ہیں، شادی بیاہ پہ یہ کام کرتے ہیں، تو اگر ہم نے ان کے لیے ایک خوشی کا سما پیدا کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیاوی کام جزا اور سزا سے مکمل عاری ہوتے ہیں۔ ہم جب بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں یا ان کا حقیقہ کرتے ہیں یا شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ دنیاوی رسمیں ہیں، ہم ان دنیاوی رسموں میں پڑھ کے نہ تھوڑا سا وقت مشغول کر لیتے ہیں، اس میں نہ جزا کا عنصر ہوتا ہے نہ سزا کا۔ اسی لیے مگر جب میلاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ جزا کا عنصر بدرجہ اتم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس میں جزا اور سزا آ جاتی ہے تو پھر یہ عمل دین کا بن جاتا ہے۔
یہ دنیا کا اب عمل نہیں رہا، لہٰذا اسے دنیا کے ساتھ اس کو نہ ملائیں، اب اس کو دین کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اسلام میں ہر وہ عمل جو اجتماعی طور پہ رائج ہو جائے مگر جس کی اسلام میں مثال موجود نہ ہو وہ بدعت کے حصے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسلام اس عید میلاد النبی کے حوالے سے خاموش ہے۔ آپ دیکھیں اسلام جو ہے وہ عید میلاد النبی کے حوالے سے خاموش ہے، قرآن چپ ہے۔ دیکھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی بھی اس میں کوئی ایسی وضاحت سے مثال موجود نہیں ہے۔ ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ادھر سے نکال لیتے ہیں۔ تو پھر یہ محبت اور عشق کیا ہے؟ بچوں کی سالگرہ میں محبت تو ہے مگر اجر و ثواب کا تصور نہیں۔ یہاں تو براہ راست نہ محبت ہے نہ عشق، یہاں تو کھلم کھلا جنت میں جانے کا لالچ ہے، ہرس ہے، ثواب ہے، حوث ہے اجر کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ آہد سے بھی فریب کر رہے ہیں، مگر پتہ نہیں دولت بھی لٹائی، پکوان بھی بنائے، عمارتیں بھی سجائیں، عید کا سماں بھی بنایا، مگر حقیقت میں خود کو فریب دے رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کوئی شرعی، اسلامی اور اخلاقی حیثیت نہیں رکھتی۔ محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کا کردار اپناؤ، ان کا اخلاق اپناؤ، ان کا برتاؤ اپناؤ، انہوں نے جو سلوک لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا، اس سلوک کو پہچانو، اور وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے وہ لے کے آئے تھے وہ پیغام کیا ہے ان کو سمجھو، ان کو اپناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، ان کی قرآن میں بیان شدہ سنتیں، اسے تو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے مگر اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب اپنے کھیل تماشوں میں اللہ اور اس کے نبی اور پیغمبروں کو شامل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنت کے وارث۔ اسلام آیا ہی تھا شخصیت پرستی کی نفی کے لیے، خرافات اور بری رسموں کو ختم کرنے کے لیے، فرقے اور تفرقے کو مٹانے کے لیے۔ افسوس صد افسوس تمام پیغمبروں کی امتوں کی برائیاں اور گناہ اس امت محمدیہ و اسلامیہ میں جمع ہو چکی ہیں۔ اب ان برائیوں اور گناہوں، بدعتوں اور قریب الشرک کو ہم نے ثواب اور اجر بنانے پر مکمل دلالت کر رہی ہے۔ ایک عام امتی بھی فتوی بازی کرنے پہ قادر ہو چکا ہے۔ یہ مزاج کہاں سے آیا؟ کس نے پھیلایا؟ یہ فرقوں اور تفرقوں کی پیداوار ہے نا۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلام میں عام مہینہ ہے، اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں۔ گھر گھر میلاد، گھر گھر درود، یہ مذاق اور تمسخر کا لاشعوری عمل ہے اور دین اسلام سے ظاہراً استہزاء ہے۔ دنیا میں دنیاوی عمل کریں، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ جس کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ آپ کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، مگر وہ کام نہ کریں جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ قرآن نے جب بھی خطاب کیا تو قرآن نے کیا فرمایا؟ اس نے عوام الناس اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے جب آپ کے سامنے قرآنی، الہامی، آفاقی، آسمانی، رحمانی آیت آتی ہے تو اس کو دیکھیں، اس میں تعویلیں نہ نکالیں، اس کی دلیل مستند ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک پارے کی، میں آپ کو قرآن ہی سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ 30واں پارہ ہے، سورۃ التین ہے، اس کی میں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں اور میں آپ کو صحیح نقطے پہ لاتا ہوں، آپ خود غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے کویتور کی قسم اور مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان، بے شک اے انسان تجھے تو میں نے بہت ہی خوبصورت پیدا کیا۔ یہ اللہ کا یہاں پہ قلعہ ہے، یہ اللہ نے قسمیں کھا کے یہ نہیں کہا کہ انسان تجھے میں نے، یہاں کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک میں نے تو تجھے بہت ہی اعلیٰ پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر تو بہت گھٹیوں کا گھٹیا نکلا، بہت گر گیا، پستیوں میں چلا گیا، میں نے تو تجھے بہت اچھا پیدا کیا۔ یہ اللہ نے قسمیں ایسے نہیں کھائی، اللہ نے یہاں پہ ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر تو بہت پستیوں والا نکلا، گھٹیا نکلا، بہت گرا ہوا نکلا، گرتا ہی چلا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا الا الذین، مگر تم میں سے وہ لوگ، اب تم تو ہو گئے گھٹیا، مگر تم میں سے وہ لوگ آمنوا وعاملوا الصالحات، اور تم میں سے لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے پھر وہ عمل کیے جن کا میں نے کہا اور ان عمل سے رک گئے جن سے میں نے منع کر دیا، فلہم اجر
غیر ممنون، تو پھر میرے ہاں ان کے لیے لامحدود لامتناہی جس کی کوئی حد نہیں ہے، پھر میرے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ دیکھیں اللہ تو قرآن میں بات کو سمجھا دیتا ہے، وہ اجر کیا ہے، وہ عمل کیا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اسراف نہ کرو، نمود و نمائش تصنع و بناوٹ سے دور رہو، بے جا دولت کو مت اڑاؤ، صدقہ خیرات نیکی کے کام میں بھی اپنی حیثیت، اپنی استطاعت اور اپنی طاقت میں رہ کے کرو، یہ بھی نہیں ہے کہ بوجھ سمجھ کے کرو۔ حقوق اور فرائض کا پورا خیال رکھو اور ان لغویات میں نہ پڑو۔ یہ اللہ نے آپ لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ کون سے کام اپناؤ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتوں کو اپناؤ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلتوں کو اپناؤ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کردار کو اپناؤ۔ یہ صالح اور نیک عمل ہیں۔ ان کی یہ میلاد منانے سے، ان کے گھر گھر درود، ان کے گھر گھر یہ میلاد کرنے سے نہیں ملے گا کچھ بھی، یہ ہے ہی نہیں۔ کرنا ہے تو نبی کی طرح بن کے دکھاؤ، ان کے طریقے، ان کی پیروی کرو، ان کے شیدائی بنتے ہو تو ان جیسے بنو، زبان میں میٹھاس ہو۔ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دنیا میں جو صدقہ ہے وہ میٹھی بات ہے، تو میٹھی بات کیا کرو۔ اگر کوئی جھڑکے بھی تو آپ ہنسیں، چہرے پہ تبسم ہو، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کریں۔ نہ منائیں میلاد، نہ منائیں گھر گھر درود، نہ منائیں گھر گھر میلاد، اس سے نہیں ہے۔ اس سے عورتیں سج دج کر، حضرات بن ٹھن کر ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، بے حیائی کا عنصر بڑھتا ہے، عورتوں کی آوازیں لاؤڈ سپیکر میں باہر جاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ یہ نعت خوانیاں یہ نہیں ہیں۔ آپ نے حسان بن ثابت سے تو ایک بات لے لی، مگر یہ چیزیں تواتر سے نہیں ہیں۔ نبی کی نعت، نبی کے قصیدے نہ گاؤ، نبی کی عادتیں اپناؤ، نبی کی جو نعتیں ہیں یہ پڑھنا، قصیدے پڑھنا اور ان کے فضائل بیان کرنا، یہ نہیں ہے۔ نبی کی عادتیں اپناؤ گے، دیکھ کر کہے گا کہ اس امت کا نبی کیسا تھا۔ تمہاری باتوں سے نبی کی شان نہیں بڑھتی، اعتراض بڑھتے ہیں، لوگوں کی مداخلت بڑھتی ہے، فرقے بڑھتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور نبی کو صحیح معنوں میں اس کی عادتوں اور خصلتوں کو اپنائیں۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے یہی کہہ دوں کہ لوگوں نے نبی کو تو چھوڑ دیا، ان کی عادتوں کو، خصلتوں کو، مزاج کو، کردار کو، مگر اس کی ذات میں ڈوب گئے اور فنا فی الرسول کا ایک لقب حاصل کرنے لگے۔ پھر آگے دیکھیں، اللہ احد کے فرمودات، فرامین اور آیات کو چھوڑ کر اللہ احد ہی کو بلا دیا، بس برائے نام اللہ وحدہ لا شریک کا نام رہ گیا، بس جہاں ہوتا ہے اللہ کا نام لے لیتے ہو۔ کیا خیال ہے، دکھ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ فیصلہ خود کریں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول کی دین اسلام میں کوئی حقیقت، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہ تھی، نہ اللہ کے ہاں ہے، نہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اور ان کی دنیا سے پردہ کرنے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو آخری آیات یہ دے دی کہ اے نبی اب ان سے کہہ دیجئے کہ آج دین اسلام جو ہے اکمل ہو گیا اور اللہ راضی ہو گیا۔ بس اس حد تک تو اللہ نے بات کو ختم کر دیا۔ بس اس بات کو سمجھیں، ان چیزوں میں نہ پڑیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر بچ جائیں گے تو صراط مستقیم ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ سے قریبی ملے گی، اور نبی کے طریقے اپنائیں گے تو زندگی شاندار ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔